انیاں چھریاں سخت نہیں جتنی آیت مبارکہ سخت ہے لوئنو فی الدنیا والآخرہ او کمبلیٹا بھی نہیں کرنا جڑے سایت نے کرنا ہے لوئنو فی الدنیا والآخرہ اتنا سینہ لال نہیں ہوندہ چھریاں مار کے ہاتھ مار کے جڑا ایدنال دل لال ہونا ہے تے کالا ہونا ہے لوئنو اچھی پڑھئے لوئنو پڑھئے پیار نہ لوئنو فی الدنیا لوئنو فی الدنیا والآخرہ اے گستاخ صدیق لوئنو فی الدنیا والآخرہ اے گستاخ امی ایشا لوئنو فی الدنیا والآخرہ تسا اونا دے ایمان تے باز کیتی ہے جنہ دی وجہ تو ساری دنیا نے ایمان نصیب ہویا ہے تسا اونا دے ایمان تے باز کیتی ہے جنہ دے ایمان دے تے قرآن دے پارے نازل ہوئے نے تسا اونا دے ایمان تے باز کیتی ہے جنہ پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے دوسرا انہاں دے ایمان تے ہاں کے باس کیتی ہے جنہ ہر لمحے اندر مصطفیٰ دے نال نال ساتھ ساتھ رہنے نے معیت رسول دے ہوتے تو سب جرا کیتی ہے پیغمبر دے صحابی ہوتے جرا کیتی ہے ثانی اسنین اذ ہما فی الغار ثانی اسنین تے تو سا جرا کیتی ہے اذ ہما فی الغار پہ جرا کیتی ہے لا تحزن ان اللہ مانا دا انکار کیتا ہے تو سا صحابیت دی عزت عظمت شان دا انکار کیتا ہے تے میرا دل کردہ ہے رات بھی جائے میں پڑھتا روان لوئنو فی الدنیا لوئنو فی الدنیا والآخرہ اجدہ بیانیہ ہے ہی محفوظ جوڑے زینہ اندر کرن دی کوشش کرانگا لوئنو فی الدنیا والآخرہ علاج کیجئے سالم دا لوئنو فی الدنیا والآخرہ تکلیف دیجئے دشمن اصحاب رسول نو لوئنو فی الدنیا والآخرہ دکھی کریو دے دل نو دکھی کریے جنہیں صدیق نو گالیاں دیتی آنے صدیق نو برا کیا ہے جدو اے حدیث میرے دل و دماغ چاندیے لرزہ تاریو جاننا ہے سیال کوٹ دے باسیو جینا فضول یا نظر آنا ہے ان حالات دے اندر کہ رات دن کن سنن صدیق غافر نعوذ باللہ نہ جین دا مزہ رہا ہے نہ رہن دا مزہ رہا ہے نہ کھان پین دا مزہ رہا ہے نہ دنیا دے ہوتے جین دا مزہ رہا ہے یاد کچھ کر جائیے یا پھر دنیا تو رب اٹھا لوے یہ یا اللہ ساڑی زندگی سنت دیتی ہے زندگی دینا چاہنا ہے یہ تیرے منشاء علم دے اندر ساڑی کوئی زیادہ زندگی ہے تے اللہ سن زندگی اندر انجام وکھا دے دشمن صدیق دا دشمن عمر دا دشمن عثمان دا دشمن علی دا یا اللہ انہی توفیق دے ساڑے بازو اندر انہی تو قوت دے ساڑے وجود اندر کہ یا اللہ سی اپنی زندگی اندر انجام ویکھیے تے جیلان دی صلاح اندر ویکھیے پھانسی دے پھندے ہوتے ویکھیے تے اسی پڑھئے لوئنو فی الدنیا لوئنو فی الدنیا نہیں آج نہیں میرا توڑا نبا نہیں ہوندہ لے آؤ چاول پھر یا پھر پیار نال محبت نال گونج نال میرے دل کر دے اللہ دی قسم میں ساری زندگی اللہ توفیق دے صدیق کی شان پر ساری زندگی یہی آیت پڑھتا رہوں اور جان نکل جائے اور رب قیامت والے نے پوچھے کیا لے کے آئے ہو صدیق سامنے کھڑا ہو اور ہم کہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں لیکن صدیق کے دشمن کو ہم نے پہچان لیا تھا اور ہم نعرے لگاتے تھے لوئنو فی الدنیا نہیں جڑا صدیق نو مندہ ہے ذرا پیار نال لوئنو فی الدنیا چون کے پیار نال محبت نال عقیدت نال ڈوب کے صدیق دے پیار اندر اور کدے انج بھی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ساڑھے الفاظ صدیق تک پہنچا دے کہتے رہنا سورہ یاسین پڑھو کبھی حبیب مستری کے الفاظ جو جنت میں اس نے کہے تھے یا لیت قومی یعلمون کاش میری قوم مجھے جانتی ہوتی میرے ساتھ کیا ہوا کاش میں دنیا میں جاتا رب نے کہا ہے حبیب تو جا نہیں سکتا لیکن تیرے الفاظ میں پہنچا رہا ہوں اے اللہ اگر تو حبیب جنت میں جائے اس کے الفاظ ہم تک پہنچا سکتا ہے تو ہمارے الفاظ صدیق تک پہنچا دے کہ تیرے دشمن کو پہچان لیا ہے اور یہ رات آتی ہے اور آلو سننا جیگرہ جاگ رہے ہیں ہوشیار ہیں اور کہہ رہے ہیں لوئنو فی الدنیا لوئنو فی الدنیا
لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماندا ہے صدیقہ دے دشمنوں تے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ قرآن دی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہوں 18واں پارہ ہے سورۃ النور ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کائنات اما جی عائشہ دے تے الزام بہتان لگاندا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ تساں کلپ نہیں سنا کیا کہا ظالم نے کہ علی نے طلاق دی امی عائشہ کو۔ بتاؤ آسمان نہ پھٹ جائے۔ کسی بیوی کو اس کا شوہر طلاق دیتا ہے یا کوئی اور دیتا ہے؟ وہ سیدہ کائنات جو جنت میں محمد کے ساتھ ہوگی، قرآنی نص ہے، سورۃ الاحزاب ہے، والدار الاخرہ عائشہ صدیقہ کے لیے ہے کہ آخرت کا گھر محمد کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بارے میں ظالم کہتا ہے کہ چونکہ سیدنا علی نفس رسول ہیں، جو رسول ہیں وہی علی ہے، تو علی نے طلاق دے دی ہے۔ علی کہتا ہے کہ عائشہ محمد کے نکاح سے میں فارغ کرتا ہوں۔ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، مجھے پھر پڑھنے دیجئے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ صدیق سامنے کھڑا ہو، رب کی عدالت ہو، کہے ابو بکر دشمن کو پہچان کہ ہم دنیا میں یہ عمل کرتے تھے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں ویکھو نہ لوکاں نو جڑے میرے صحابہ دے تے سب و شتم کردے نے، میرے صحابہ تے جرح کردے نے، میرے صحابہ تے حرف تان و تشنیف کردے نے، میرے صحابہ والے اشارے کردے نے، انگلیاں اٹھاندے نے، سبا 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 دے الفاظ نے۔ سبابہ اس انگلی نو کیا جاندا ہے، اسی واسطے کیا جاندا ہے، اس انگلی نال اشارہ جدوں کیتا جاندا ہے اللہ دی توحید دا تشہد دے اندر اس انگلی دا اشارہ کیتا جانا ہے، انہوں سبابہ کیا جانا ہے جڑا اشارہ کردہ ہے نماز تو بعد۔ صدیق دی عزت دے خلاف جڑا زیارت پڑھدا ہے نماز تو بعد، صدیق دی عزت دے خلاف سیدنا ابو بکر عمر عثمان سیدہ عائشہ حفصہ میمونہ انہاں نو برا بھلا نعوذ باللہ کہندا نماز دے اندر۔ سنے پہلے تے لکیاں چھپیاں باتاں سنون تے ظاہر ہو گئیاں نے کہ کراچی اندر نماز دے اندر قنوت دے اندر سیدنا ابو سفیان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نمانو لان و تان کیتا گیا ہے، اعلانیہ کیتا گیا ہے، نماز اندر کیتا گیا ہے۔ پھر واضح ہو گئی بات، ادھر اسلام آباد جیسے شہر اندر حکومت ناک کے نیچے ایک ظالم نے بیٹھ کے سید صدیق نو برا کیا ہے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم ملک کے وفادار ہیں، ملک کے قانون جو قرآن و سنت کے تابع ہم وفادار۔ 73 کا آئین ملک کے قانون کا پہلی شک یہ ہے کہ یہ ملک کتاب و سنت کے لیے، کتاب و سنت اس ملک کا سپریم لا ہے۔ ہم احترام کرتے ہیں ملک کا، ملک کے اداروں کا۔ ہم چاہتے ہیں بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، اس ملک میں بد امنی نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، لڑائی نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہمارا وجود ہے، اس ملک میں ہماری مال جان عزت محفوظ ہے۔ لیکن یاد رکھیے مال جان تو عزیز بندے دا ایمان ہوندہ ہے، ایمان محفوظ رہے۔ صدیق ہمارا ایمان، ابو بکر ہمارا، بوچی بولی ابو بکر ہمارا، ابو بکر ہے ہمارا، ابو بکر صدیق ہے ہمارا ایمان۔ ایمان جان نالو قیمتی ہوندہ ہے، ایمان وطن نالو قیمتی ہوندہ ہے۔ مکہ کتنا پیارا شہر ہے، ایمان واسطے مدینے صحابہ کرام چلے گئے۔ پاکستان دے اندر مسلمان ہجرت کر کے انڈیا تو پاکستان تشریف لے آئے، ایمان بچان لئی، ایمان بچان لئی۔ ملک بعد
اندر ہوندہ ہے، ایمان پہلے ہوندہ ہے، ایمان پہلے ہوندہ ہے، وطن بعد اندر ہوندہ ہے۔ وطن واسطے ایمان قربان نہیں کیتا جا سکتا، ایمان واسطے وطن قربان کیتا جا سکتا ہے۔ ہجرت اسلام اندر، ہجرت تصور اسلام اندر، ہجرت عبادت اسلام اندر، ہجرت نظریہ اسلام اندر، ہجرت دا وجود اسلام دے اندر۔ لہذا ہجرت کیتی جا سکتی ہے، ملک چھوڑیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ جان دیتی جا سکتی ہے، ایمان نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں صدیق ہمارا، اونچی بولیے، صدیق ہمارا، صدیق ہمارا ایمان ہے، سیدنا عمر ہمارا ایمان، سیدنا عثمان ہمارا ایمان، سیدنا علی ہمارا ایمان، سیدہ زینب ام کلثوم رقیہ ہم فاطمہ الزہرا ہمارا ایمان، سیدہ خدیجہ امی عائشہ حفصہ میمونہ جویریہ ام حبیبہ ہمارا ایمان، سیدنا بلال ہمارے ایمان، محبوب کی آل رسول، اہل بیت، آل علی، اولاد علی، آل جعفر، آل عقیل، یہ سارے ہمارا ایمان۔ لے آئیے کسی کا انکار کرتے ہوئے ایک ہستی لے آئیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان، سیدنا حسن ہمارا ایمان، سیدنا حسین ہمارا ایمان، سیدنا زین العابدین ہمارا ایمان، سیدنا امام باقر ہمارا ایمان، سیدنا امام جعفر صادق ہمارا ایمان، سیدنا علی رضا ہمارے ایمان، سیدنا امام موسیٰ کاظم ہمارے ایمان، سیدنا امام علی رضا ہمارے ایمان، سیدنا امام جواد تقی ہمارے ایمان، سیدنا امام ہادی نقی ہمارے ایمان، سیدنا امام حسن عسکری ہمارے ایمان۔ جو نہیں آئے امام مہدی ابھی دنیا میں، ہمارا وہ بھی ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، ہم کسی کی توہین برداشت نہیں کرتے، ہمارے مذہب میں تبرہ نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تولا ہے، ہمارے مذہب میں محبت ہے، ہمارے مذہب میں عقیدت ہے۔ اولیاء کرام کے لیے عقیدت، صحابہ کرام کے لیے عقیدت، آل رسول کے لیے عقیدت، آل بیت کے لیے عقیدت، ائمہ کرام کے لیے عقیدت، امام ابو حنیفہ، شافعی و مالک، احمد بن حنبل، سارے ائمہ کے لیے عقیدت۔ میرے مذہب میں تبرہ ہے ہی نہیں، جو تبرہ کرے وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مسلک عقیدے نظریے میں تولا، محبت، پیار، عقیدت، ادب، احترام، اکرام ہے۔ یہ تمہیں مذہب مبارک ہو کہ تم پیغمبر کی آل کو، پیغمبر کی جماعت کو، پیغمبر کی بیٹیوں کو، پیغمبر کی بیویوں کو، پیغمبر کے سسرال کو، پیغمبر کے سسر کو، پیغمبر کے داماد ابو العاص کو، پیغمبر کے داماد عثمان کو تم برا کہتے ہو۔ نہ آل کا حیا، نہ سسرال کا حیا۔ تم نے پیغمبر کو کیا مانا ہے؟ تم نے پیغمبر کی بیویوں کو نہیں مانا، بیٹیوں کو نہیں مانا، سسرال کو نہیں مانا، داماد کو نہیں مانا۔ تم کیا جانو لذت ایمان، حلاوت ایمان کیا ہوتی ہے؟ ہم سے پوچھو، ہم اس مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں جس پہ میرے محمد نے قدم رکھا ہے۔ تم آل رسول، آل بیت کو برا کہتے ہو، اور آل اصحاب رسول کو، اور کیوں نہ کہوں پھر تم برا کہو، اپنے مذہب پہ رہو اور ہم کہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ معمولی یہ خاندان ہے، بخاری کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا دے اندر نے جبریل علیہ السلام آئے، پہلی وحی لے کے آئے، پیغام سنیے۔ جو ہی پہلی وحی کے لے کے آئے پیغمبر علیہ السلام دے پاس ہے، اقرا محبوب پڑھیے، فرما میں پڑھیا ہو یا نہیں؟ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام دبایا، گھٹیا، گھٹ کر کے فرمایا محبوب پڑھیے۔ فرمایا مانا بقارین، میں پڑھیا ہو یا نہیں؟ میں کیوں پڑھا ہوں؟ جبریل علیہ السلام نے پھر آپ نے گھٹیا دبایا ہے، جب بھی اندر لیا دبایا، نبی علیہ السلام گھٹیا ہے، تینوں
باری اسی طرح کیتا ہے. جبریل واپس چلے گئے, محبوب خود بخود پڑھنا شروع ہو گئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ آیات پڑھتے پڑھتے محبوب غار حرا چو باہر تشریف لے آئے. واقعہ تفصیلی کتب تاریخ اندر, کتب سیرت اندر, صحیح البخاری اندر محفوظ موجود. بچے بھی جانتے ہیں غار حرا, غار حرا چو نبی علیہ السلام بات تشریف لے آئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس فرمایا خدیجہ جی یا رسول اللہ, فرمایا زمبیلونے زمبیلونے, میرے ہوتے کمبل پا دو, میرے ہوتے کمبل پا دو, میرے ہوتے کمبل پڑا دو. سیدہ نے کمبل پایا, کول آئیاں بیٹھیاں. فرمایا محبوب جی کی ہویا ہے؟ فرمایا خدیجہ اس طرح میرے پاس اکان والا آیا ہے, اس نے ہے کچھ فرمایا ہے, پھر واپس پلٹ گیا ہے. میں نے اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. کوٹی لوہارا دے دوستو ذرا غور کرنا, اردا گرد تو آن والے دوستو ذرا پیغام سنیے کی فرمایا ہے. میں نے اپنی جان دا خطرہ لگن لگا ہے. سنیے میں ایک حدیث سنانا چاہنا, توڑے ایمان نو تازہ کرنا چاہنا. صدیق دی شان ولایت اندر, صدیق دی صداقت اندر, عزت اندر, عظمت اندر, شرافت دے اندر ایک بخاری دی حدیث توڑے سامنے پڑھنے لگا. سیدہ خدیجہ بولیاں محبوب جی کلا واللہ کلا واللہ لا ما یحزنک اللہ. میں محبوب جی پریشان نہ ہوئیے, ہرگز ہرگز نہیں, اللہ دی قسم ہے اللہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا. کیوں نہیں پریشان کرے گا؟ انک لتصل الرحم, تو انو اللہ پریشان نہیں کرے گا. کیوں کہ تسی رشتہ داریاں جوڑنے والے, تو انو اللہ پریشان نہیں کرے گا. آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے, تو انو اللہ پریشان نہیں کرے گا. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, تُس دے غریبانوں کما کے دین دے ہو. پیارے محبوب جی تسی انو اللہ پریشان نہیں کرے گا. وَتَقْرِعُ الضَّيْفَ, تسی مہمانہ دی عزت اکرام کر دے ہو, لہذا تو انو اللہ پریشان نہیں کرے گا. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, جس بندے نو حق تے تکلیف آمن تسی او دی مدد کر دے ہو محبوب جی, تو انو اللہ پریشان نہیں کرے گا. پھر میں پوچھنا چاہنا, اے او واقعہ ہے جڑا بچے بھی جان دے, دوسری تیسری چوتھی جماعتاں اندر پڑھنے والے بچے ہر بڑا چھوٹا اس واقعہ جاندہ. غار رات رسول اللہ واپس آئے, کمبل اڑایا گیا. سیدہ خدیجہ تسلیاں دیتیاں نے, انہاں تسلیاں اندر جڑی خوبیاں بیان کیتیاں نے. تسی رشدارن حسن سلوک کرنے والے, غریبانوں کما کے دینے والے, تسی محبوب جی مہمانہ دی عزت کرنے والے, اور تواڈے وصف خوبی ہے وے حق دے پیچھے جڑیاں تکلیفاں آون انہاں دی اس بندیاں دی مدد کرنے والے. یہ چار خوبیاں, چار اوصاف اماں خدیجہ نے بیان کیتے. ذرا دسو کس دے اوصاف نے؟ دسو نہیں اے سیدہ خدیجہ نے اوصاف بیان کیتے نے. بولو کس دے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے, کہ تواڈے اندر اے چار اوصاف موجود نے, اے چار اوصاف موجود نے. تو انو اللہ پریشان نہیں کرے گا, تو انو اللہ کدے پریشان نہیں کرے گا. تواڈے اندر اے چار اوصاف موجود نے. اے بخاری دی حدیث زینج رکھ کے ذرا میں دوسری بخاری دوسری حدیث پڑھنا چاہنا. میرے تواڈے محبوب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات تو تنگ آ گئے. آئے محبوب کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اجازت ہو میں حبشے وال ہجرت کر جاواں. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے تسی ہجرت کرنا چاہندے ہو تے میرے والوں تے اجازت ہے, چلے جاؤ. یہ روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ پاک تو نکل گئے نے. یمن دے راستے ہو حبشے وال پہنچنے, برکلخمات تک پہنچے نے. جب کو برکلخمات تے پہنچے تے راستے اندر قریش دا بہت بڑا سردار, پورے براعظم عرب دے پورے براعظم دا سردار آ رہے ہے, جنہوں ابن دغنہ کیا جاندا ہے, جدا تذکرہ صحیح البخاری اندر ہے. سردار بھی ہو دی عزت کردہ, ابو جہل بھی ہو دی عزت کردہ, عتبہ شعبہ بھی ہو دی عزت کردہ. پورے براعظم دا وہ سردار ہے, ابن دغنہ آ رہے ہے. راستے تے ملاقات ہو گئی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال. ابن دغنہ پوچھتا ہے ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟
صدیق فرمان لگے اے ابن دغنا میں جا رہا ہوں حبشے وال ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کیوں؟ تیری قوم نے، تیرے متحتہ نے، تیرے چودھریہ نے، تیرے سرداران نے میں نو نہیں رہن دیتا کہ تے مکے اندر میں جا رہا ہوں حبشے وال۔ ابن دغنا کہندا ہے نہ جا ابو بکر۔ ابن دغنا مسلمان نہیں، کافر بھی حیا کرتے سن صدیق دا، کوئی تسی بھی حیا کر لیندے صدیق دا۔ تھوڑے نال تو پرانے چنگے نے جڑے حیا کرتے سن، توجہ ہے، پرانے حیا کرتے نے۔ ابن دغنا کہندا ہے صدیق نہ جاؤ، تواڈے جہا ہستی تواڈی جی شخصیت نو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے تواڈا مذہب تواڈے نال، تواڈے نال تسی محمد مصطفیٰ دے ساتھی صحابی ہو، اے الگ بات ہے، لیکن تواڈے جہا بندہ مکہ نہ چھوڑے، کیوں؟ انک لتصل الرحم۔ محدثین تڑپے نے تیاندنے صدیق بچپن تو محمد مصطفیٰ ان جڑیا سی کہ نہ محمد مصطفیٰ نے گناہ کیتا ہی نہیں، گناہ کرتے نہیں سن، معصوم سن، نال صدیق ہر ویلے رہندے سن۔ صدیق دی فطرت اندر نیکی ڈھل گئی سی، داخل ہو گئی سی۔ کچھ بندے او جہ ہوندے ہیں جنہاں گناہ کرنا مشکل ہوندہ ہے، کچھ بندے او جہ ہوندے ہیں جنہاں نیکی کرنا مشکل ہوندی ہے، کچھ بندے او جہ ہوندے ہیں قرآن پڑھن لگن تے انہاں تے نیند تاری ہو جاندی ہے، کچھ بندے او جہ ہوندے ہیں جنہاں نماز پڑھن لگیا شیطان وسوسے پاندا ہے اور مسجد چوں باہر نکلن تے مجبور کر دیندا ہے کہ جلدی نکلو۔ کچھ بندے او جہ ہوندے ہیں نماز رہ جائے تے نیند نہیں آندی، کتے یاد آئے آدھی رات قائد ملت علامہ احسان لذیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر ایک رات میں آیا تے شادی نماز تو بعد گھر پہنچیا، سفر تو آکے لیٹ گیا، پاسے پرتا رہا پاسے الٹتا رہا لیکن نیند نہ آئے۔ میں خیال کیتا میں نیند کیوں نہیں آ رہی، کی وجہ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اچانک خیال آیا نماز عشاء بھول گئی سی تاں نیند نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ فطرتاً ایسے ہوندے نے نماز رہ جائے تڑپ جاندے نے، تڑپ جاندے نے جویں مچھلی سمندر دریا تو باہر آ کے تڑپ دیئے۔ کچھ مسجد آ کے انجی ہو کے پریشان ہوندے نے، یہ بندے دی اپنی کیفیت ہوندی ہے۔ صدیق نبی علیہ السلام دی حدیث سے بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ دوست بنان تو پہلے سوچو دوست کنوں بنا رہے ہو۔ صدیق بچپن کا دوست ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر وقت ساتھ رہتے، دوست معصوم ہے، دوست گناہ تو پاکے، ہر وقت صدیق ساتھ ہیں۔ فطرت ڈھل گئی تھی نیکی میں، ہر وقت دوست کے ساتھ، دوست نیکی میں، دوست نیکی میں، دوست طہارت میں، دوست پاکیزگی میں، دوست عصمت میں۔ صدیق ساتھ ڈھل گئے تھے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پریشان ہوئے تو سیدہ خدیجہ نے اور صاف بیان کیے، میرے محبوب صدیق گھر سے باہر نکلے تو یمن میں ایک کافر صدیق کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ انک لتصل الرحم۔ اما خدیجہ کی آندھی ہے مصطفیٰ نو انک لتصل الرحم۔ کافر کی کہندہ ابن دغنا صدیق نو انک لتصل الرحم۔ اما خدیجہ دیا نے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ۔ ابن دغنا آندہ ہے صدیق دے بارے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ۔ اما جی خدیجہ فرما دیا نے وَتَقْرِعُ الضَّعِيفِ۔ حضرت صدیق دے بارے ابن دغنا آندہ ہے وَتَقْرِعُ الضَّعِيفِ۔ دونوں روایات صحیح البخاری اندر، ادھر ابن دغنا دے الفاظ، ادھر اما خدیجہ دے الفاظ، ان اوصاف مصطفیٰ دے بیان کیتے۔ ابن دغنا نے صفات سیدنا صدیق دے بیان کیتے۔ وہ آندے یعنی اما خدیجہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ ابن دغنا صدیق دے بارے آندہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اے دونوں این جڑے ہوئے کیویں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
پڑھیے پڑھیے اگے تسا پڑھنا ہے من النبیین والصدیقین، نبی اور صدیق جڑے ہوئے، نبی اور صدیق۔ یہ دے وچ ایک موضوع نکل رہا ہے نبی اور صدیق۔ جان دیو خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ انہوں لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے، انہیں جاندار موضوع سی پورے ملک اندر پھیلایا سی ہونا نبی اور صدیق، نبیوں اور صدیق نہیں، نبی اور صدیق نبوت کی فطرت میں ڈھلے ہوئے، نبوت کے اعمال میں، نبوت کے اتباع میں ڈھلے ہوئے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا پیار سے کہیے نبیوں، محبت سے کہیے نبیوں، آج کا وظیفہ نبیوں، آج کا بیانیہ نبیوں، نبیوں میں کہنا ہے، صدیق تو سا کہنا ہے تے جھوم کے کہنا ہے، پیار نل کہنا ہے، پتہ لگے مدنی بھائی پیار سے جھوم کے کی کہہ رہے ہیں نبیوں۔ گھر تک جاندیاں کی کہندے جاؤ گے نبیوں، چاول کھاندیاں بھی پڑھتے رہو گے نبیوں، سویر ہوئے تسی اپنی گلیاں پھر رہے ہو تو پوچھن توڑے مولوی راتی آئے کی آندے آئے تے گاکے آئے اور غلط سن یاد رہی کو نہیں، اسی فوری دے خیال ایسان، لیکن اے سن پتہ ہے کہندے سن نبیوں، اچھی بولیے نبیوں، نبیوں، نبیوں صدیق، نبیوں صدیق آل و سنت کے لیے، نبیوں صدیق اہل کفر کے لیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اہل سنت کے لیے بولو نبیوں، اچھی بولیے دو نعرے لے کے جاؤ، ایک آل و سنت کے لیے، ایک گستاخان صحابہ کے لیے، ہمارے لیے نعرہ نبیوں۔ سنی نظر آئے تو کیا کہو گے نبیوں، آل و سنہ اکٹھے بیٹھو تو کیا کہو نبیوں صدیق، صحابہ کرام تواڈی کرامت ہے کہ اہل سنت اکٹھے ہو گئے نبیوں صدیق، نبیوں صدیق۔ مجھے چہرے نظر آ رہے تمام مسالک آل و سنت عوام الناس موجود ہیں، ذرا پیار محبت نہ کہیے نبیوں صدیق، اونچی کہیے نبیوں، رات گزر جائے نبیوں صدیق، میں پڑھتے پڑھتے دنیا تو چلے جائیے نبیوں صدیق، یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے نبیوں صدیق، ان کی محبت میں جیے نبیوں صدیق، ان کی محبت میں مریے نبیوں صدیق۔ وہی الفاظ جو سیدہ خدیجہ نے مصطفیٰ کے لیے، وہی الفاظ ابن دغنا کے صدیق کے لیے نبیوں صدیق۔ قرآن میں جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں صدیق کا ذکر ہے، پڑھیے قرآن الذی جاء بالصدق، یہ ماں نبی ہے وصدق بہ سا صدیق ہے، ذرا پیار سے کہیے نبیوں۔ نماز میں کھڑے ہیں سارے مسلمان، نماز نہیں ہوتی جب تک نہ پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم، انعمت کے اندر پہلا نبی ہے دوسرا صدیق ہے، نبیوں صدیق، نبیوں صدیق۔ جب میں جناب تحیات اندر جا کے بیٹھ جاؤں، تحیات ہی کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ ہے نبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، یہ ہے صدیق، بولو نبیوں، اونچی بولیے گونج پڑے نبیوں صدیق۔ تم نے صدیق کو 1450 سال بعد برا کہہ کے اپنا نقصان کیا، آل سنت کو بیدار کر دیا، اللہ کے فضل سے ہمارا فائدہ کیا، امت کھڑی ہو گئی، امت اٹھ گئی، امت بیدار ہو گئی، امت جاگ گئی، امت میں غیرت آئی، امت وہ امت جو سبیلے لگا کے تمہاری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھی، وہ امت جو تمہیں جناب خام مال پیش کیا کرتے تھے، وہ امت جو تمہارے دودھ کی راستے میں سبیلیں لگاتی تھی، وہ امت جو تمہیں تحفظ دیتی تھی، وہ امت جو تمہارا تماشا دیکھتی تھی، وہ امت جو تمہاری مجالس میں جاتی تھی، وہ امت جو تمہیں اپنا بھائی کہتی تھی، یہ ساری امت آل و سنت کی اکٹھے ہو کے کہہ رہی ہے نبیوں۔
اینج نہیں گل بڑھنی، جھوم کے کہنا ہے، پیار نال کہنا ہے۔ رات لگا دو صدیق کے نام پر، اپنے جذبات لگا دو صدیق کے نام پر۔ اللہ کی قسم میں وہ حدیث پڑھنے لگا سان جدے نال میرا ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔ جدوں پڑھنا ادوں لذت آندی ہے، جدوں پڑھنا ادوں سکون آندہ ہے، جدوں پڑھنا انہوں پیار آندہ ہے۔ اس صدیق سے پیار کرنے والوں سنو، ممبر مصطفیٰ ہے، مسجد نبوی ہے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ بیٹھے ہیں، سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سر مبارک میں درد ہے، جمعرات کی شام ہے، سوار کو آپ دنیا سے گئے، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ایام آپ کی دنیاوی زندگی کے باقی ہے، جمعرات کا دن ہے۔ پھر سن لو، اس حدیث کے بعد یہ واقعہ آیا ہے، اس معاملے کے بعد آیا ہے جب پیغمبر فرما رہے تھے حدیث کرتاس میں، جب پیغمبر فرما رہے تھے لے آؤ قلم دوات، لے آؤ قلم دوات، میں لکھ دوں، تجھے کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے محبوب بیماری کی تکلیف پریشانی میں ہے، اس حالت میں لکھوانا نہیں چاہیے، آوازیں بلند ہوئی، کچھ نے فرمایا لکھوا لینا چاہیے، کچھ نے فرمایا نہیں لکھوانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ صحابہ باہر نکل گئے۔ تم کہتے ہو 1400 سال گزر جانے کے بعد صحابہ نے کیوں نہ لکھوایا، صحابہ قلم کیوں نہ لے آئے، صحابہ دوات کیوں نہ لے آئے، صحابہ نے کیوں نہ لکھوایا؟ میں پوچھتا ہوں کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ جواب آیا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ پھر میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے نہیں لکھوانے دی ابو بکر نے، نہیں لکھوانے دی عمر نے، ان دونوں نعوذ باللہ گستاخی کی، توہین کی۔ میں کہتا ہوں جس دن گستاخی کی ہو صدیق نے نعوذ باللہ، جس دن گستاخی کی ہو عمر نے، وہ جمعرات کی دوپہر ہے اور جمعرات کی شام ہے۔ تو دوپہر لے آیا ہے، میں شام لے آیا ہوں۔ تو جمعرات کا صبح لے آیا ہے، میں جمعرات کا شام لے آیا ہوں۔ تو صبح کہتا ہے پیغمبر نے ابو بکر عمر کو نکال دیا تھا، میں کہتا ہوں شام کو خطبہ رسول ہے، مسجد نبوی ہے، ممبر مصطفیٰ ہے، پیغمبر بیماری کی حالت میں ہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے پیغمبر صدیق کی شان پر ناموس پر خطبہ دے رہے ہیں۔ پیغمبر کو دکھ دیا ہوتا، پیغمبر کو تکلیف دی ہوتی، پیغمبر قلم دوات کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہوتے، آج شام خطبہ علی کے نام پہ ہوتا، آج شام خطبہ آل بیت کی فضیلت پہ ہوتا، آج شام پیغمبر خطاب آل بیت کی شان پہ کرتے۔ میں پوچھتا ہوں قلم دوات صدیق و عمر نے نہیں دی، شام پیغمبر نے صدیق کی شان پہ خطبہ کیوں دیا؟ قلم دوات حدیث کرتاس سے شام و اسی دن شام کو صدیق کی شان پہ خطبہ دینا دلیل ہے شیر خدا کی خلافت نہیں لکھوانا چاہتے تھے، سیدنا صدیق کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ یہ ہے شام، یہ ہے جمعرات، یہ ہے شام، آخری جمعرات، آخری پیغمبر کا خطبہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما میری حالت دیکھو، میری کیفیت دیکھو، میرے سر کی حالت دیکھو، میرے درد کی حالت دیکھو، میرے بخار کی حالت دیکھو۔ میرے صحابہ سنو، یہ بخار میں پیغمبر تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، حیا کرو صحابہ کرام کا۔ پیغمبر اس حالت میں، پیغمبر اس عالم میں، پیغمبر اس دکھ میں، پیغمبر اس تکلیف میں صدیق کی شان بیان کریں۔ تم دو چار لے کے صحابہ کی توہین کرو، تم پیسے لے کے توہین کرو، اگر تمہاری زبانیں صحابہ کی توہین پر مجبور ہیں، ہماری زبانیں صحابہ کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہے، تم لان تان کر کے مرو، ہم تعریف کر کے دنیا سے جائیں۔ تم قیامت والے دن ہاتھ سینے پہ مارتے ہوئے آؤ گے، ہم انشاءاللہ صدیق کو عمر عثمان و علی کے ساتھ حوض کوثر پر محمد کی ہاتھوں پانی پینے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ قسمت اپنی نصیب اپنا ذرا سنیے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ چاولہ دے دل دے نہیں کر رہے ہم،
فوری جاوے یال میں شروع رواں طبیعت میری کھول گئی ہے اور پچھلے سال والا بھی انشاءاللہ ادھار دو انشاءاللہ کہو پھر ہاتھ کھڑے کرو جڑے تانگ بیٹھے ہو اچھی کرو ہاتھ کرو ہاتھ اچھی کرو شاباش جڑے جڑے تیار ہو ہاتھ کھڑے کرو نا جان نو ذرا پڑھئے پھر نبیوں اینج نہیں یہ گھنٹہ چاندے ہو کہ میں تقریر جاری رکھا تو ایک گھنٹہ ایک مہربانی کرو میرے نال چلو نبیوں اچھی بولو نبیوں صدیق وظیفہ ہے آل و سنہ کا نبیوں صدیق ایمان ہے آل و سنہ کا نبیوں صدیق جان ہے ہماری اس نعرے میں نبیوں لذت حلاوت ہے اس عقیدے اور اس محبت میں نبیوں صدیق میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے فرمایا میرے صحابہ میری تکلیف حالت کیفیت دیکھو جی محبوب جی کس لیے تشریف لائے ہو کس لیے ہمیں بٹھایا ہے کیا خطبہ دینا چاہتے ہو یہ وہ دن ہے جس دن قلم دوات مانگتے رہے کیوں نہیں معاف کرتے صحابہ کرام کو کیوں برا کہتے ہو صحابہ کرام کو معاف کر دو وہ پیغمبر کے ساتھی ہیں معاف کر دو وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں معاف کر دو وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے کتنے پیارے ہیں کیوں نہیں معاف کرتے سنیے توجہ فرمائیے جو میں حدیث پڑھنے چاہتا ہوں لفظہ طاری ہو جائے دل پر آنکھوں سے آنسو برسے صدیق پیار محبت عقیدت میں ذرا جونج پہ جائے نبی و صدیق اے نبی و صدیق نبی و صدیق ہم کچھ نہ کر سکے تمہاری شان کے لیے نبی و صدیق اگر اس طرح میں کہاں اے صدیق ہم شرمندہ ہیں کہ تجھ پہ جرح کرنے والے ابھی ہم شرمندہ ہیں کہ تجھ پہ جرح کرنے والے زندہ ہیں ہم شرمندہ ہیں ہم تمہاری شان کے لیے تم نے مال لٹا دیا محمد پر دین جناب دین کے لیے وطن چھوڑ دیا پیغمبر کا ساتھ دیا غزوہ بدر غزوہ تبوک میں مال پیش کیا ہم زندہ ہیں ابو بکر تجھے برا کہا جا رہا ہے قانون بنائیے ملک کے مال کو قانون بنائیے ملک کے حکمرانوں قانون بنائیے صدیق کے گستاخ کے خلاف قانون بنائیے عمر کے گستاخ کے خلاف قانون بنائیے عثمان کے گستاخ کے خلاف قانون بنائیے آل رسول سیدنا علی کے گستاخ کے خلاف قانون بنائیے حسنین کے گستاخ کے خلاف قانون بنائیے قانون نہیں بنتا تو امن نہیں آتا قانون بنائیے ہماری تاریخ کا ایک ہی پیغام ہے بولو قانون اونچی بولیے حرمت صحابہ کا قانون حرمت صحابہ کا قانون اونچی کہیے حرمت صحابہ کا اپنا پورے کانفرنس کی قرارداد پیش کیجئے حرمت صحابہ کا قانون بنائیے حرمت صحابہ کا قانون بنائیے حرمت صحابہ کا قانون بنائیے اگر بانی پاکستان محمد علی جناح کے خلاف کوئی بات کہے قانون موجود ہے صدیق کے خلاف کوئی بات کہے قانون کیوں نہیں قانون بنائیے اگر انج سمجھ نہیں آئی مدینہ ریاست مدینہ کے دعوے دارو ریاست مدینہ کی پہلی اینٹ کی عزت کے خلاف جو زبان اٹھے بولو قانون بنائیے ناموس صحابہ بل پاس کیجئے میں کہوں گا آپ میرے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ملائیے اپنی زبان میری زبان کے ساتھ ملائیے کہ ناموس صحابہ بل کو پر گورنر پنجاب گورنر غلام محمد سرور کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ناموس صحابہ بل پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے آپ کے دستخطوں کا منتظر ہے آپ لیت و لال سے کام نہ لیجئے سستی سے کام نہ لیجئے قوم آپ کے ساتھ ہے ملک آپ کے ساتھ ہے آل و سنہ آپ کے ساتھ ہے صحابہ کے پروانے ساتھ ہیں اہل بیت کے دیوانے تمہارے ساتھ ہیں جرت کر کے دستخط کر کے قانون بنا دیجئے بولو ناموس صحابہ کا نہیں پیار نال ذرا ہاتھ اٹھا کے ناموس صحابہ کا ناموس صحابہ کا ناموس صحابہ کا قانون بنائیے نہیں بنتا تو ہماری یہ تاریخ جاری رہے گی ہم کہتے رہیں گے لعنوا فی الدنیا
اچھی پڑھیے لعنو فی الدنیا والآخرہ۔ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مسجد نبی سر مبارک پہ پٹی، اس حالت میں شان صدیق، ہم بیماری میں کچھ نہ کر سکیں، ہم بیماری میں سفر نہ کر سکیں، پیغمبر صدیق کے لیے چل کے آئے، آج آئے ہی صدیق کے لیے، پیغمبر آج چلے ہی صدیق کے لیے، قدم مصطفیٰ اٹھے صدیق کے لیے، پیغمبر علیہ السلام بیماری میں پہنچے صدیق کے لیے، ممبر پہ بیٹھے صدیق کے لیے، صحابہ کو بٹھایا صدیق کے لیے، آئے مصطفیٰ صدیق کے لیے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے صحابہ ایک بات کرنے آیا ہوں، میرے صحابہ ایک بات کرنے آیا ہوں، ایک بات کرنے آیا ہوں جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا میں سارے صحابہ کے سنات کے بدلے دے چکا، کیوں نہ پھٹے آسمان و زمین ایسے گستاخی پر جو صدیق کو برا کہے، کیوں نہ لرزہ طاری ہو اہل و سنہ تمہارے دل میں، کیوں نہ آنکھوں سے آنسو برسے کہ ہم زندہ ہیں اور کیا ہو رہا ہے، ہم موجود ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری جوانیوں کو، ہماری محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ صحابہ کے لیے کچھ کر سکنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اتنی زندگی دے دے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیں، صحابہ کی عزت کے فریرے چوکو چوراہوں پہ ہم لہرا دیں، ہمارے ہر چوکو چوراہے پر بچے کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں نبیوں، اونچی بولیے نبیوں صدیق، ہماری رات آج کس کے لیے بولو نبیوں صدیق، ہمارا یہ آنا کس کے لیے نبیوں صدیق، ہمارا آج کا اکٹھ کس کے لیے نبیوں صدیق، ہمارا آج یہ سفر کس کے لیے نبیوں صدیق، ہم نے یہ سٹیج سجایا کس کے لیے نبیوں صدیق، ہم نے یہ کرسیاں لگائی ہیں نبیوں صدیق، آپ کے لیے طعام کھانے کا انتظام کیا، مقصد صرف ایک ہی ہے نبیوں صدیق۔ میرے دوستوں نے بھائیوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، محترم بھائی الطاف بڈی صاحب نے محنت خرچ کیا ہے اسی بات کے لیے، بولو ذرا گونج کے ثواب صاحب کو ملے نبیوں صدیق۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے فرمایا میرے صحابہ ایک بات کرنے آیا ہوں، بخار میں آیا ہے مرشد، بخار میں آئے ہیں محمد، تکلیف میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کچھ نہیں ہوا، میرے دل کی کیفیت مجھ سے پوچھو کہ حالت کیفیت کیا ہے میرے محبوب کی۔ فرما رہے ہیں میرے صحابہ آج میں تکلیف میں اٹھ کے آیا ہوں، میرے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، دیکھ لو میں کس لیے آیا ہوں، یہ جنہوں نے قلم دوات نہیں دی ان کو جماعت سے نکال دو، جنہوں نے قلم دوات نہیں دی ان کی گستاخی کرنا، توہین کرنا، نعوذ باللہ باموف کیا فرما رہے ہیں۔ سنو رافضیو، سنو رافضیو، غور کرو ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر، الفاظ حدیث سے اٹھا کر کے صحابہ پر بات کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں قرآن پاک میں آتا ہے آدم علیہ السلام کے لیے ربنا ظلمنا انفسنا، قرآن کی آیت موجود ہے ہمارے نزدیک، پھر بھی آدم علیہ السلام معصوم ہیں، انبیاء کے قرآن میں واقعات آئے، انبیاء پھر بھی معصوم ہیں اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن آیات قرآنیہ میں جو واقعات بیان ہوئے ان کا معنی کیا ہے کہ ہم نے کہا یہ واقعات موجود ہیں، ہم نے ان کی تعبیر و تفسیر کی، لیکن صدیق کے لیے سارے قانون تم نے بدل دیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے قانون شریعت میں موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر نے فرمایا تھا میرا نام کاٹ دو، شیر خدا نے نہیں کاٹا تھا، ہم نے کہا ادب رسول ہے، احترام رسول ہے، سیدنا علی کی شان عزت مقام کو بچا کے ساری مسلمانوں نے یہ کہا یہ ادب رسول میں نہیں کاٹا تھا۔ جب سیدنا ابو بکر و عمر علی سارے تھے اور پیغمبر فرما رہے تھے قلم دوات لے آؤ، سیدنا عمر نے فرمایا تھا تکلیف میں ہے پیغمبر، انہیں تکلیف نہ دی جائے، تو ہم نے ان الفاظ کو لے کے میرے عمر کو 1400 سال بعد میرے
صدیق کو 1400 سال بعد تم نے برا کہا، جبکہ اس حجرے میں شیر خدا بھی موجود تھے، شیر خدا ان کلمات پر راضی تھے جو تعبیر و تفسیر شیر خدا کے لیے کرنا آل و سننا اہل حق کا کام ہے۔ صدیق و عمر کے لیے وہی تفسیر و توضیح قبول کی جائے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آئی تھی باغ فدق کے حوالے سے، شیر سیدنا صدیق نے حدیث پڑھی تھی، جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہم نے بچایا عزت سے، احترام سے، اکرام سے، وہ ہماری ماں ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، پیغمبر کی لخت جگر ہے، پیغمبر کے دل کا وہ ٹکڑا ہے، ہم نے ان کے لیے ایک قانون وضع کیا کہ سیدہ آئی تھی لیکن صدیق نے حدیث پڑھی تھی، تم نے صدیق کو برا کہنا شروع کر دیا، سب کے لیے تم نے تفسیر و تعبیر کی، لیکن صدیق جو کہ تمہارے دل میں کھٹکتا تھا، تم نے صدیق کو الفاظ اٹھا کے برا کہنا شروع کیا۔ ہم آج بھی وہی عقیدت، وہی محبت جو شیر خدا کے لیے ہے، سیدہ فاطمہ کی آل اولاد کے لیے، وہی عقیدت ہماری صدیق کے گھرانے کے لیے، دونوں کی عزت عظمت بیان کرتے رہیں گے اور ساتھ پڑھتے رہیں گے، جو دونوں کا گستاخ ہے کہتے رہیں گے لوئنو فی الدنیا، نہیں پیار نہ لوئنو فی الدنیا والآخرہ۔ میرا دل کرتا ہے میں رات صحابہ دی شان اندر گزار جاواں، پڑھئے لوئنو فی الدنیا والآخرہ، میرے ساتھ ملیے گئیے لوئنو فی الدنیا والآخرہ۔ اگر تو انہوں جماعت مرکزی جمعیت آل حدیث لاہور بلائے اس نعرے کے لیے لگانے کے لیے آنے کے لیے تیار ہونا، لوئنو فی الدنیا والآخرہ۔ سیال کوٹ میں جماعت یاد کرے، آؤ چوکو چراہوں پہ کہیں لوئنو فی الدنیا والآخرہ، آؤ اسلام آباد کی طرف ہم جا کے کہیں بتلائیں لوئنو فی الدنیا والآخرہ۔ وہ دشمنان رسول پر، اصحاب رسول کے دشمنوں پر، ہم پیغمبر کے دشمنوں پر، قرآن کے دشمنوں پر، سال رسول اہل بیت کے گستاخوں پر، ان کو پیغام دینے کے لیے اگر جماعت بلائے تو آنے کے لیے تیار ہونا، پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ کیا لوئنو فی الدنیا، لوئنو فی الدنیا والآخرہ، اللہ راضی ہو جائیں، یہ سارا اعتماد ہے لوئنو فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تولا و تبرع کا عقیدہ سن لیجئے، الولا والبرا کا عقیدہ سن لیجئے، دشمن سے برات کیجئے، محبوب سے پیار کیجئے، کہیے نبیو، اونچی کہیے نبیو صدیق، نبیو صدیق، نبیو صدیق ساتھ ساتھ، نبیو صدیق ساتھ ساتھ، نبیو صدیق، نبیو صدیق۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ساتھ فرما رہے، سر مبارک پہ پٹی باندھی ہوئی، فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ، میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا عجیب سما ہوگا، مسجد نبی ہوگی، پیغمبر خطیب ہوں گے، بیٹھ کے ہوں گے، موضوع شان صدیق ہوگا، صدیق بھی محفل میں موجود ہوگا، صدیق بھی مجلس میں موجود ہوگا، پیغمبر فرما رہے ہیں میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، دیکھتے ہو میں کیسے چل کے آیا ہوں، دیکھتے ہو میں کیسے دکھ و تکلیف بھی ہوں، محبوب جی تمہاری تکلیف سامنے ہے، فرمائیے، فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا، میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا، سب جس نے مجھ پہ جو احسان کیا سب کے احسانات کے بدلے میں دے چکا، میرے صحابہ ایک شخص رہ گیا ہے جس کے میں محمد بھی احسان کے بدلے نہیں دے سکا،
جس کے احسانات کے بدلے میں نہیں دے سکا وہ میرا ابو بکر ہے، جس کے میں محمد احسان کے بدلے نہیں دے سکا وہ ہے ابو بکر، جس کے احسانات کے بدلے میرا محمد فرماتے ہیں میں نہیں دے سکا، قیامت والے رب عطا کرے گا، جس کے احسانات کے بدلے میرے محمد نہ دے سکے۔ گالیاں دیتے ہوئے کیوں نہیں حیا آتی؟ میں کہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ مسجد نبی ہے، ممبر مصطفیٰ ہے، خطبہ پیغمبر تیرے، موضوع صدیق ہے، تو میں کیوں نہ کہوں نبیو نبیو صدیق، نبیو صدیق۔ قرآن پڑھیے، جہاں نبوت کا ذکر ہے وہاں صدیق کا ذکر ہے۔ قرآن پر حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ میدان احد پہاڑ پر کھڑے، احد پہاڑ ہلنا شروع ہوا، فرما تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، دوسرا اچھی بولو دوسرا صدیق کھڑا ہے۔ پیغمبر نے اپنی ایڑی مبارک ماری، اس بت یاد ہے وہ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے، اگر مجھے یہ کہنے دیں تو موضوع کچھ اس طرح بنے گا۔ پیغمبر اود پر اس طرح ایڑی مار کے فرمایا اس بت اود ٹھہر جا، اود رکا، تو پیغمبر فرماتے ہیں نبیو اچھی بولیے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ نبیو صدیق، نبیو صدیق۔ پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں، صدیق کی زندگی کو پڑھیں۔ صدیق ڈھل گیا ہے محمد کے اتباع میں، فطرت اسلام کے اندر اتنا ڈھل گیا ہے، صدیق گناہ کے نزدیک نہیں جاتا۔ صدیق حالانکہ صدیق معصوم نہیں ہے، لیکن کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے فطرت میں نیکی کو داخل کر دیا، دل و دماغ میں نیکی کو داخل کر دیا۔ یہ ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کی گئی اس واسطے کہ پیغمبر کو زہر دیا جائے، ساتھ صدیق کو بھی بلایا گیا اسی لیے کہ پیغمبر کے ساتھی صدیق کو بھی زہر دیا جائے۔ صحابہ آگئے، مصطفیٰ لے آئے، گوشت کھانا شروع کیا، نبی علیہ السلام نے بھی لقمے لے لیے، صدیق نے بھی لقمے لے لیے، سیدہ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لقمے لے لیے، وہ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ صدیق بچ گئے۔ جو زہر میرے محبوب کو دیا گیا وہی زہر میرے صدیق کو دیا گیا۔ نبی و صدیق جو دکھ میرے مصطفیٰ نے اٹھائے وہی دکھ سیدنا صدیق نے اٹھائے۔ میرے پیغمبر کو مارا گیا، میرے صدیق کو مارا گیا، مار کھا کر کے کفار کی زمین مکے کی گلیوں میں گرے ہوئے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ آیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، مارا، صدیق بے ہوش ہو گئے۔ پیغمبر کو اٹھایا گیا، اپنے گھر لے جایا گیا، صدیق کو اٹھایا گیا، اپنے گھر لے جایا گیا۔ نبی و صدیق مصطفیٰ اپنے گھر میں آئے، دودھ و شہد پلایا گیا۔ صدیق اپنے گھر میں تشریف لے گئے، جناب دودھ و شہد ملا کے پلایا گیا، پیغمبر نے پی لیا۔ کوٹی لوہارا کے دوستو، پیغمبر نے شہد اور دودھ جناب ملا کے پلایا گیا، پیغمبر نے پی لیا۔ صدیق تیری محبت پہ قربان، صدیق تیری عزت عظمت پہ قربان۔ ہوش آیا، دودھ و شہد پلانے کے لیے آگے کیا گیا۔ صدیق نے فرمایا اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک بتاؤ گے نہیں میرے محمد کا حال کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی خیریت مجھے بتلائیے۔ دیکھیے صدیق کیا رہا ہے، نبیو اونچی بولیے نبیو صدیق مصطفیٰ معراج پہ گئے، واپس تشریف لے آئے، گئے محمد ماننے والا کون ہے؟ صدیق، نبیو صدیق، نبیو صدیق۔ پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوا، صدیق کو ساتھ لے جانے کا حکم ہوا۔ پیغمبر اپنے گھر سے نکلے، صدیق کی طرف گئے، یہ ہے نبی جا رہا ہے صدیق کی طرف، میں کیوں نہ کہوں نبیو صدیق۔ پیغمبر اندر داخل ہوئے، صدیق کے ساتھ بیٹھے، فرمایا صدیق اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی۔ فرمایا ساتھی کس کو بنایا؟ فرمایا تجھے میرا نام لے کے آسمان پار، فرمایا اے نبی تمہارے ساتھ کون جائے گا؟ اونچی بولیے اے نبی تمہارے ساتھ کون جائے گا؟ صدیق۔ پھر مجھے کہنے دو، رب عرش پہ کہتا ہے نبیوں، رب عرش پہ کہہ رہا ہے نبیوں،
نبی اور ساتھ کون جائیں گے؟ صدیق نبی و صدیق نبی علیہ السلام ساتھ چل پڑے. ایک اٹھنی نبی کے لیے تیار کی, ایک اٹھنی اپنے لیے تیار کی, یہ چل پڑے. غار ثور میں پہنچے. غار ثور کے اندر صدیق داخل ہوئے. نبی غار کو صاف ستھرا کر کے پیغمبر کو بلایا. آپ بیٹھے. پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. صدیق کی گودی پہ سر مصطفیٰ نے رکھ دیا. صدیق دیکھ رہے محمد کے چہرے کو. صدیق کی گودی ہے, مصطفیٰ کا سر ہے. ذرا منظر دیکھیے. نبی دے, نبی کی سر مبارک ہے, صدیق کی آنکھ مبارک ہے, ادھر گودی ہے. صدیق دیکھ رہے محمد مصطفیٰ کو. نبی و صدیق باہر سے کفار تلاش کرتے کرتے آئے. کہتے آئے کہاں ہے نبی, کہاں ہے صدیق. تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے پہ پہنچے. صدیق نے فرمایا محبوب جی کافر آ گئے, اگر نیچے جھک کے دیکھیں گے ہمیں دیکھ لیں گے. فرمایا ثانی اثنین نبی و صدیق, بتاؤ ثانی اثنین میں کون ہے؟ کون سا لفظ نبی کے لیے, کون سا لفظ صدیق کے لیے؟ دونوں کے لیے اکٹھا. ثانی اثنین نبی و صدیق. اذ ہما کے اندر دو ہیں ہستیاں, ایک نبی دوسرا صدیق. اذ یقولو لصاحبہ, یقولو نبی ہے, لصاحبہ صدیق ہے. نبی و صدیق. لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن کہنے والا نبی ہے, معنی کے اندر کون ہے؟ بولو صدیق. لا تحزن ان اللہ معنا, ایک نبی ہے, صدیق ہے. آگے بڑھتے جائیے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر بیمار ہوئے. فرمایا آج مصلی پہ کون جائے گا؟ مرو ابا بکر, پہلے نبی ہوتا تھا, آج کون جائے گا؟ صدیق. نبی و صدیق, نبی و صدیق. گھر والوں نے کہا کوئی اور آ جانا چاہیے. گھر والوں نے کہا, بیویوں نے کہا, زواج نے کہا عمر فاروق کو آ جانا چاہیے. پیغمبر سمجھانا چاہتے آج عمر نہیں, کون ہے؟ نبیوں. نبی کے بعد بولو کون ہے؟ گونج پڑے. نبی پاک کے بعد کون ہے؟ اونچی بولیے. نبی پاک کے بعد کون ہے؟ نبی و صدیق, نبی و صدیق. پیغمبر علیہ السلام, ذرا توجہ فرمانا, دونوں کا منظر دکھانا آتا ہوں, دونوں کی تصویر لے کے سامنے رکھتا ہوں, دونوں کا ایک روحانی منظر دکھانا چاہتا ہوں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو جماعت کروائیں. صدیق مصلی پہ آ گئے. صدیق اکیلے ہیں مصلی پر, پیچھے صحابہ ہیں صفوں میں. رب نے چاہا آج ہو جائے نبیوں, آج ہونا چاہیے نبی و صدیق. پیغمبر کو آرام دے دیا. پیغمبر نے وضو فرمایا. سیدنا شیر خدا علی پاس بیٹھے ہیں, سیدنا پاس بیٹھے. روایت البخاری میں فرمایا علی عباس جی یا رسول اللہ, فرمایا مجھے سہارا دو, چلیں منظر دکھائیں نبی و صدیق کا. آؤ میں تجھے دکھاؤں نبی و صدیق کا منظر. یہ علی جا رہا ہے, یہ شیر خدا جا رہے ہیں, یہ محبوب خدا جا رہے ہیں, یہ من کن تو مولا ہو فالی و مولا جا رہے ہیں, یہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کے مصداق جا رہے ہیں, یہ محمد کا دنیا آخرت میں بھائی جا رہا ہے, یہ فاطمہ الزہرا کے شوہر جا رہے ہیں, یہ حسنین کے بابا جان جا رہے ہیں. دیکھنے کیا؟ بولو نبیو. پوچھی بولو کیا منظر دیکھنا چاہتے ہیں؟ نبیو صدیق. یوں ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے. صدیق نے صحابہ نے کھنگورے مارے. صدیق پیچھے ہٹ جائے, پتہ چل جائے مصطفیٰ تشریف لے آئے. جو ہی پیچھے ہٹنا چاہا, پیغمبر نے فرمایا اے صدیق پیچھے نہ ہٹ, اپنی جگہ پہ کھڑے رہے, جڑنے دے نبیوں. آج ہی تو جڑے. بولو کون؟ نبی و صدیق. مصطفیٰ آگے ہوئے. مصطفیٰ علیہ السلام بائیں طرف بیٹھ گئے. صدیق ساتھ کھڑے ہو گئے. پیغمبر جماعت کرواتے رہے صدیق کو, صدیق جماعت کرواتے رہے صحابہ کو. اکٹھے دو بندے, دو ہستیاں, دو شخصیات مصلی پہ کھڑی ہیں. ذرا گونج پڑے کون؟ نبیو. اونچی بولیے کون؟ اونچی بولیے کون؟ نبیو. نبی
نبی و صدیق، ایک نبی ہے ایک صدیق ہے، سلام پھیرا آپ نے وسلم، لگتا ہے آج کوئی طبیعت تمہاری بہتر نظر آتی ہے، فرمایا ہاں ابو بکر کچھ بہتر ہے، فرمایا اجازت دو، کئی دنوں سے گھر نہیں جا پایا، اجازت دو مدینے سے باہر جو میری اہلیہ رہتی ہے اس کی طرف سے میں ہو کے آؤں، فرمایا جاؤ تو جلدی آ جانا۔ نبی علیہ السلام چلیں گے، نبی علیہ السلام سے پوچھ کے صدیق چلیں گے، نبی علیہ السلام کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، کون ہے نبی کے ساتھ؟ صدیق نہیں ہے، اس وقت چلے گئے، کس کو چھوڑ گئے؟ صدیق نہیں ہے تو صدیقہ تو موجود ہے، اب نبی ہے، نبی و صدیقہ موجود ہیں گھر میں حجرہ پاک میں۔ ہم ایسا فرماتی ہیں پیغمبر نے اپنا سر مبارک میرے سینے سے لگا لیا، میں پیچھے اٹھ کے بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ساتھ فرمایا اے موت کی سکران، اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو اچانک اپنی انگلی اس طرح اٹھائی، ہاتھ اٹھایا انگلی اٹھائی، لا الہ الا اللہ پڑھا، اس طرح ہاتھ نیچے آنے لگا، جب ہاتھ نیچے آ کے گرا میں سمجھ گئی کہ مصطفیٰ کی روح پاک پرواز کر گئی ہے۔ میں جلدی سے اٹھی، نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کو چرپائی پہ ڈالا، یمنی سفید چادر رکھی ہوئی تھی اس کو آپ کے اوپر بچھا دیا۔ اماں جی ایسا فرماتی ہیں میں دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کٹکھٹایا، صحابہ دوڑے آئے، کیا ہوا اماں جی؟ فرمایا تمہارے پیر و مرشد وفات پا گئے، مسجد نبی میں قرآن مچ گیا، مسجد نبی میں قیامت برپا ہو گئی، صحابہ کرام رونے لگے، سورج بے نور ہو گیا، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا، چڑھا ہوا دن پورا سورج، اندھیرا چھا گیا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ہو کے واپس گھوڑے پہ چڑھے، راستے میں اطلاع ملی ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو؟ مرشد تو وفات پا گئے۔ صدیق نے ایڑی لگائی، اپنے گھوڑے کو دوڑایا، رسول اللہ کے دروازے کے پاس آئے، نیچے اترے، صحابہ سارے مسجد نبی میں ہیں، سیال کوٹ کے دو صحابہ مسجد نبی میں ہیں، کون ہے جو سب سے پہلے حجرہ مصطفیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ یہ ہے نبی، اندر باہر کون جا رہا ہے؟ صدیق، یہ ہے صدیق، نبی و صدیق اندر گئے، اماں جی عائشہ کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی چرپائی کے پاس پہنچے، آپ کے چہرے پاس چادر ہٹائی، صدیق رو پڑے، ساتھ جھک پڑے، پیغمبر کے ماتھے پہ بوسہ دیا، بولو کون ہے؟ نبی ہے، نیچے اوپر کون ہے؟ بولو صدیق، جس کا بوسہ لیا جا رہا ہے وہ ہے نبی، جو بوسہ لے رہے ہیں وہ ہے صدیق۔ نبی و صدیق دو موتیں نہیں آئیں گی محبوب، جو موت آنی تھی وہ آ چکی، باہر تشریف لے آئے، فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کون سنبھالے صحابہ کو؟ جب نبی ہوتے تھے تو نبی سنبھالتے تھے، آج کون سنبھالے؟ صدیق۔ نبی و صدیق آئے، سیدنا صدیق نے سنبھالا، آیات قریبات پڑھی، خطبہ ارشاد فرمایا، پیغمبر کی موت کی صحابہ کرام کو یقینی خبر دی، خبر دینے کے بعد بنی ثقیفہ میں گئے، صحابہ کرام میں سے کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ محمد کا وصی کون ہو، محمد کا نائب کون ہو، خلیفہ بلا فصل کون ہو؟ یہ فیصلہ ہونے لگا ہے، سیدنا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے، عبدالرحمن ابن عوف کے ہاتھ پر بیعت کی کر لی جائے، یہ صدیق فرما رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا انت سیدنا وانت خیرنا، ہم سے بہتر بھی صدیق ہے، ہمارا سردار بھی صدیق ہے، محمد کو پیارا بھی ہم سے صدیق ہے۔ صدیق آگے بڑھو، تمہارے ہاتھ میں عمر بیعت کرتا ہوں۔ صحابہ ٹوٹ پڑے بیعت کے لیے، پہلے بیعت نبی کی تھی، آج بیعت صدیق کی ہو گئی۔ نبی و صدیق مصطفیٰ کے خلافت کے منصب پر، مصطفیٰ کی نیابت کے منصب پر، پیغمبر کے مصلی پر صدیق آ گئے۔ چلو پیغمبر علیہ السلام کے غسل پاک کا، کفن پاک کا انتظام کیا جائے۔ آل رسول نے غسل دیا، آپ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے اس منبر پہ نبی ہوتا تھے، آج صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ صدیق آ گئے، 2.5 سال منصب خلافت پہ رہے۔ آگے بڑھیے، توجہ فرمائیے، صدیق
بیمار ہو گئے، جس طرح 13 دن بخار رہا میرے مصطفیٰ کو، آج 13 دن ہو گئے صدیق کو بھی بیمار ہے، بخار کے اثار زہر ہو گئے، جس طرح زہر کے اثار پیغمبر پہ آخری وقت زہر ہو گئے تھے، صدیق پر بھی وہی زہر کے اثار زہر ہو گئے۔ آخری دن ہے پیغمبر فوت ہوئے، سمار والے دن حضرت صدیق نے آج پوچھا صبح کے وقت امی عائشہ سے، عائشہ میرا بیٹا جی اپا جی ذرا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، جب محمد گئے تھے تو پیچھے کون تھا امی عائشہ، جب صدیق دنیا سے گئے پیچھے کون بیٹھا تھا امی عائشہ۔ نبی و صدیق جڑ رہے ہیں، نبی و صدیق، جو منظر یہاں وہی منظر یہاں، جو بخار یہاں وہی بخار یہاں، جتنے دن بخار وہاں اتنے دن بخار وہاں، جتنا زہر کے اثرات وہاں زہر ہوئے، اسی طرح بخار کے اثار یہاں زہر ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگے ہوئے صدیق، پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں رنگے ہوئے صدیق، پیغمبر کے اتباع میں جمے ہوئے صدیق، پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا، غور کرنا، فرمایا عائشہ بیٹا جی یا رسول اللہ جی ابو بکر اپا جی، فرمایا آج دن کون سا ہے؟ فرمایا سوار کا۔ فرما اللہ کا شکر ہے، ہو سکتا ہے میں آج فوت ہو جاؤں لیکن میں چاہتا تھا سوار والے دن فوت ہو جاؤں، کیونکہ میرا محمد سوار کو فوت ہوا تھا۔ سوار کا دن محمد کی وفات کا، سوار کا دن صدیق کی وفات کا۔ 63 سال عمر پیغمبر کی، 63 سالہ جو عمر صدیق کی پوری ہو گئی۔ یہ ہے بچپن سے دوستی، یہ ہے یاری، یہ ہے وفا صدیق کی۔ نبی و صدیق ادھر ہاں سینہ سیدہ کائنات کا، صدیق سینے پہ جناب سر مبارک رکھے ہوئے آخری سانس لیے۔ توجہ فرمانا، آخری سانس سے پہلے سیدہ رو رہی ہیں۔ فرمایا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا گھر کے اندر کفن کے پاس کفن بھی نہیں ہے، کفن کا پیسہ بھی نہیں ہے۔ رافضی ہو کہ وہ من لوا، رافضی ہو کہ وہ من لوا، مال لین آیا ہے صدیق دے گھر اندر دے کفن جو گا پیسہ بھی کوئی نہیں، صدیق دے گھر کچھ بھی نہیں، دنیا تو جان لگیا 2.5 سال خلافت تو بعد گھر تو جا رہے پیغمبر دے گھر، آخری دن دیوہ جلان لی تیل کوئی نہیں سی صدیق دے گھر اندر، کفن جو گا کپڑا تے پیسہ موجود نہیں، آپ نو بھی دفن کر دیتا گیا ہے۔ کتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سید زوجہ محترمہ ام المومنین نے خواب ویکھے آسی، فرمایا میں 3 چاند ویکھے جڑے میرے حجرے اندر گر رہے نے۔ نبی علیہ السلام کو تعبیر پوچھی سی، فرمایا عائشہ انتظار کر، پہلا چاند سے میرے محبوب اتر گئے سیدہ عائشہ دے حجرے اندر، آج دوسرا چاند صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجرے اندر، اس پاسے روضہ پاک، اس پاسے قبر میرے مصطفیٰ دیئے، نال قبر صدیق دیئے، ذرا پڑھئے نبیو نال جڑی ہوئی قبر صدیق دیئے، نبی و صدیق۔ مصطفیٰ ایک دن دنیا تے گلیج مدینے جا رہے سن، ایک پاسے صدیق پاسے عمر دعا تے ہاتھ رکھیا سی، ہاں قلا نباسو یوم القیامہ، اسی ایویں قیامت والے دن اٹھاں گے، نبی ہون گے تو بولو نال صدیق ہون گے، نبی پاک جا رہے ہون گے میدان معاشر اندر، نال صدیق ہون گے تے منظر نظر آ رہے ہوئے گا نبیوں، اونچی پڑھئے نبیوں اور صدیق۔ نبی پاک دے دے صحابی نو اللہ نے صدیق کیا ہے، پیغمبر نے صدیق کیا ہے، قرآن نے صدیق کیا ہے، حدیث نے صدیق کیا ہے، صحابہ نے صدیق کیا ہے، آل و سنت نے ابو بکر نو بولو کی کیا ہے؟ ابو بکر کون نے؟ نہیں ہے جنہیں پیار نل کہو ابو بکر کون نے؟ اچھی بولی ابو بکر کون نے؟ صدیق، ذرا کہیے ابو بکر، ابو بکر صدیق، نبی و صدیق، نبی سے جڑے ہوئے صدیق، نبی و صدیق، جو نہ مانے وہ زندیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، اسی عقیدے پر جیے اور اسی پہ مریے، صدیق کی عظمت کے فریرے بلند کر دیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کیا ہے؟ یزید گناہگار ہے یا بے گناہ ہے؟ معصوم نبی پاک کی ذات ہے، یزید کو تو گناہ ہو سکتا ہے؟ تو انکے نے کیا بھئی یزید گناہگار نہیں، گناہگار یزید ہے ہی ہے، باقی رہ گیا معاملہ۔ تسی چاہتے ہو بھئی یزید دی اسی تعریف کریے، تسی غلط فہمی کو شکار ہو،
ہماری ساری رات گزر جائے حسین کی شان بیان کرتے ہوئے، صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے۔ یزید جدہ رشتہ دار ہے وہ کر لو۔ نعرہ تکبیر کا مطلب، نعرہ رسالت کا مطلب، نعرہ حیدری کا مطلب کیا ہے؟ نعرہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ ہو، کچھ ہی بولیے اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت کا معنی ہے کہ رسول اللہ کون سا نعرہ لگاتے تھے؟ آپ بھی جب بولتے تھے پکارتے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور سیدنا علی بھی نعرہ کیا لگاتے تھے؟ توحید کا اللہ اکبر۔ تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت رسول اللہ کا نعرہ کیا تھا؟ بولو اللہ اکبر۔ سیدنا علی حیدر کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ سب کا یہی نعرہ تھا اور یہی اس کا معنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ صحابہ کرام اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اہل بیت صحابہ کرام کے قدموں چھوٹنے کی سعادت عطا فرما۔ جن اباب نے پروگرام کرایا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، اللہ سب انتظام نے سلام کیا، دور دراز سے ساتھی آئے، اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا انتظام کرنا، کھانے وانے کا انتظام نے سلام اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے، دنیا میں بھی سنوار دے۔ اللہ دشمنان اصحاب رسول کو ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ ان پر لعنت دھتکار پھٹکار برسا دے۔ اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک میں اسلام دین شریعت کا بول بالا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن و سکون عطا فرما۔ اللہ اس ملک میں قرآن کا، سنت کا، دین کا، شریعت کا بول بالا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جو اللہ ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ ان کے عزائم کو توڑ دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر اسلام، صحابہ کرام کی عزت کے عظمت کے فریر بلند فرما۔ اللہ اس ملک میں صحابہ کرام کی شان کو بلند فرما دے۔ دشمنان اصحاب رسول کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ اہل اسلام کو، اہل سنت اہل حق کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ کتاب و سنت کو غالب فرما۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا اس وقت تک اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔